مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ ذکر شہیدان کربلا، سبحان اللہ۔ شہزادی فاطمہ کا نکاح ہو رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نکاح جب ہو رہا ہے تو نکاح ہونے کے ساتھ کیا حال ہوتا ہے؟ شہزادی فاطمہ کا نکاح ہوا تو ہم سب کے سرکار دونوں عالم کے تاجدار نے ام المومنین پیاری عائشہ صدیقہ سے کہا، اے عائشہ، بیٹی فاطمہ زہرا کے گھر کو سنوار دو۔ چنانچہ سیدہ عائشہ صدیقہ آگے بڑھی اور ان کے ساتھ ام سلمہ بھی چلتی ہیں۔ نبی پاک کے حجرے پاک سے 17 مکان کی دوری پر پیارے علی شیر خدا مشکل کشا کا مکان تھا۔ اس مکان میں پیاری عائشہ جاتی ہیں، مٹی کو برابر کرتی ہیں، صاف کرتی ہیں، اور اس کے بعد میں کھجور کی چٹائی بچھاتی ہیں، مشکیزہ رکھتی ہیں، رکھنے کے ساتھ مصلی ایک جانب ڈال دیتی ہے اور کہتی ہیں یہاں پیاری فاطمہ کے بیٹھنے کی جگہ ہے، یہ پیاری فاطمہ کے آرام کرنے کی جگہ ہے، ان کا شوہر بھی یہاں آرام کرے گا، یہ پیاری فاطمہ کے مشکیزے کی جگہ ہے، ان کا شوہر بھی اس سے پانی کو پیے گا۔ چنانچہ تاریخ یہ کہتی ہے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب دلہن بن کر کے چلتی ہیں تو ایسے انداز سے چل رہی ہیں، انیسے بے کساں کے نورانی در اطہر سے شہزادی فاطمہ کو باہر جب نکالا گیا تو آقائے کائنات نے ان کے حق میں دعا فرمائی اور پیارے علی کے ہاتھ میں شہزادی فاطمہ کے ہاتھ کو دے دیا۔ نبی دو جہاں دعا پہ دعا کرتے جا رہے ہیں اور حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ اور ام سلمہ ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ ایک روایت میں تو یہ ہے کہ حوران بہشت کو بھی بھیج دیا گیا تھا کہ شہزادی فاطمہ کے وداعی کے موقع پر حوران بہشت قطار در قطار آ کر کے خوشیاں منا رہی ہیں، اور شہزادی فاطمہ جب وہاں پہنچتی ہیں جس حجرے میں آپ کو قیام کرنا تھا، ابھی پیاری سیدہ فاطمہ پہنچی ہیں کہ آقائے کائنات اپنے حجرے سے نکلے اور نکلنے کے بعد میں پیارے علی کے گھر پہنچے۔ پہنچنے کے بعد میں ایک گلاس پانی کو منگایا اور گلاس کے اوپر کچھ پڑھا اور پڑھنے کے بعد میں پیارے علی کے سینے پر اور سیدہ فاطمہ کے چہرے کی جانب پانی کے چھینٹوں کو مارا اور مارنے کے بعد میں بچے ہوئے پانی کو پیارے علی اور سیدہ فاطمہ کو دے دیا پینے کے لیے۔ اے میری پیاری بیٹی، اے میرے پیارے علی، اس پانی کو پی لو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نسل میں برکتیں عطا فرما دے۔ پانی کو پی لیا ہے سیدہ فاطمہ نے، پانی کو پی لیا ہے پیارے علی شیر خدا مشکل کشا نے، اور جب پانی پی لیا تو سرکار وہاں بیٹھے ہیں اور بیٹھنے کے بعد میں دعا کر رہے ہیں۔ دعا کر کے جب اپنے حجرے میں آئے تو میرے اور آپ کے نبی کہتے ہیں کاش میری بیٹی فاطمہ کا مکان میرے مکان کے پاس ہو جاتا تو بڑا اچھا ہوتا۔ نبی دو جہاں کا مکان اور شہزادی فاطمہ کا مکان کتنی دوری پر ہے؟ 17 مکان کی دوری پر ہے۔ سرکار کے حجرے سے لے کر کے 17 مکان کے دوری پر شہزادی فاطمہ کا حجرہ۔ آج ہمارے پاس مکان ہوتا ہے، بڑے بڑے مکان ہوتے ہیں، لیکن اس دور میں بہت چھوٹے چھوٹے مکان ہوتے تھے، لیکن نبی دو جہاں کو اپنی پیاری بیٹی شہزادی فاطمہ کی جدائی اور دوری سے برداشت نہیں تھی، تو میرے آقا کہتے ہیں کاش میری بیٹی فاطمہ کا مکان میرے مکان کے پاس میں ہو جاتا۔ یار غار مصطفیٰ، رفیق مزار مصطفیٰ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں آواز پہنچتی ہے، فوراً اٹھے بے چین ہو گئے کہ آقائے کائنات اپنی بیٹی کے لیے کہتے جا رہے ہیں کاش میری بیٹی کا مکان میرے مکان کے پاس ہوتا تو بڑا اچھا ہوتا۔ چنانچہ پہنچ گئے کہ حضور کے مکان کے پاس کس کا مکان ہے؟ معلوم کیا، دیکھا تو کسی اور کا نہیں، نبی پاک کے جانثار حضرت ابو ایوب انصاری کا مکان ہے۔ پہنچ گئے اور کہا کہ اے ابو ایوب انصاری، آپ سرکار کی بارگاہ میں نذرانے بہت پیش کرتے ہو، بڑی محبت کیا کرتے ہو، ہماری خواہش یہ ہے کہ اپنا مکان پیارے علی کے مکان سے بدل لو اور پیارے علی کو
کو یہاں کر دو اور ان کے مکان میں تم خود چلے جاؤ. تو پیارے ابو ایوب انصاری یہ کہتے ہیں یہ مکان تو میں نے اسی غرض سے رکھا تھا کہ نبی پاک کی قربت میں رہوں گا، لیکن شہزادی فاطمہ کی محبت میں یہ قربانی بھی میں دے رہا ہوں. چنانچہ شہزادی فاطمہ کا مکان نبی پاک کے مکان کے پاس میں آ گیا ہے. اور جب آ گیا تو میرے آقا نے کہا اللہ تبارک و تعالی ابو ایوب انصاری کے جمال میں، کمال میں، مال میں برکتیں نصیب فرمائے. یہ دعا مصطفیٰ نے دے دی ہے. اب شہزادی فاطمہ اس حجرے میں قیام فرما ہوتی ہیں اور علی شیر خدا بھی قیام فرما ہوتے ہیں. ایک رات گزر گئی تو میرے مصطفیٰ نے کہا کہ علی اس مکان کے دیوار میں ایک سوراخ کر دو تاکہ ادھر سے ادھر مجھے آنا نہ پڑے. جب مجھے دیکھنا ہو تو میں اپنی بیٹی شہزادی فاطمہ کے چہرے کو دیکھ لو. چنانچہ پیارے علی کہتے ہیں ہاں مصطفیٰ ضرور میں سوراخ کر دیتا ہوں، کیونکہ جب آپ کی نظر شہزادی فاطمہ پر پڑے گی تو اللہ ان کے رتبے کو بڑا کرے گا، ان کے مقام کو بڑا کرے گا، ان کے زندگی کی عظمت کو بلند و بالا فرمائے گا. سوراخ ہو چکا ہے. اب مصطفیٰ جان رحمت جب چاہتے ہیں شہزادی فاطمہ کو دیکھ لیا کرتے ہیں، لیکن عزیزان گرامی شہزادی فاطمہ کی عظمت کو اس سے اور سمجھتے چلیے کہ نبی دو جہاں کی پیاری لاڈلی بیٹی جب ہم سب کے پیغمبر مکہ المکرمہ کی سرزمین پر تھے اور خدیجہ الکبریٰ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ کہتی ہے میرے حیات کا معاملہ یہ ہے شہزادی فاطمہ کے کمسری کا دور چل رہا ہے. جب نبی دو جہاں مکے کی سرزمین پر کہیں جاتے تھے اور آتے تو میرے اور آپ کے نبی شہزادی فاطمہ کو آواز دیتے اے بیٹی فاطمہ، اے بیٹی فاطمہ، اے بیٹی فاطمہ. ام المومنین خدیجہ الکبریٰ یہ کہتی ہے سرکار جب آواز دیتے تو شہزادی فاطمہ جب تک مکان کے دروازے پر نہیں پہنچ جاتی اور اپنے ابا حضور کی انگلی کو نہیں پکڑ لیتی سرکار حجرے میں نہیں داخل ہوا کرتے تھے. یہ محبت تھی بچپن میں شہزادی فاطمہ یہ محبت کر رہی ہے. تو اب شادی کے بارے میں انیسے بے کسا کس طرح اپنی بیٹی سے محبت کر رہے ہیں، کس طرح اپنی بیٹی سے پیار کر رہے ہیں. تاریخ یہ کہتی ہے کہ نبی دو جہاں علی شیر خدا مشکل کشا کے در دولت پر پہنچتے ہیں اور جیسے ہی سلام کرتے ہیں شہزادی فاطمہ کھڑی ہوتی ہے اور اپنے ابا حضور کی انگلی کو پکڑتی ہے. پکڑنے کے بعد میں حجرے میں لے جاتی ہے. نبی دو جہاں اپنی پیاری بیٹی کے بال شریف کو سونگھتے ہیں، پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں اے پیارے علی شہزادی فاطمہ کے جسم سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، جنت کی مہک آ رہی ہے، جنت کی رانائی آ رہی ہے. اب تاریخ یہ کہتی ہے شہزادی فاطمہ جب اپنے ابا حضور کے گھر تشریف لایا کرتی تھی تو انیسے بے کسا اپنی پیاری بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور کھڑے ہونے کے بعد میں محبت سے حجرے میں لاتے تھے، اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے، خیریت کو پوچھتے تھے. ارے نبی دو جہاں کا کھڑا ہونا بیٹی کی آمد پر کوئی معمولی نہیں ہے. آج ہم نبی کے سلام پر کھڑے تو کھڑا ہو تو کچھ کو چل ہو جائے اور یہ کہیں نبی کے سلام پر کیوں کھڑے ہوتے ہو. نبی پاک پہ درود جو سب کھڑے ہو کر کے پڑھتے ہیں ایسے معاملات میں اس پر بھی لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے یہاں کیوں کھڑے ہوتے ہو. مگر یہ تو نبی ہے، نبی جن کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا ہر امت پر فرض بتایا گیا ہے کہ نبی پاک کی محبت اگر ہو اور سرکار کی آمد کا تصور ہو جائے کہ انیسے بے کسا کی آمد ہو گئی ہے تو کھڑے ہو کر کے مصطفیٰ کی تعظیم کرو. مگر وہ نبیوں کے نبی کھڑے ہو رہے ہیں تو کس کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں؟ اپنی شہزادی کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. گویا کہ پتہ یہ چلا کہ ایک بڑے کا چھوٹے کے لیے کھڑا ہونا اور ایک چھوٹے کا بڑے کے لیے کھڑا ہونا یہ بدعت نہیں ہے بلکہ نبی پاک کی سنت سے ثابت ہے. اور جب نبی پاک کی سنت سے ثابت ہے تو شہزادی فاطمہ کے در اطہر پر ہم سب کے نبی جب پہنچتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں تو کیا ان کا کھڑا ہونا کوئی معمولی کھڑا ہونا تھا؟ ارے آقائے کائنات کھڑے ہو گئے تو سمجھ لو نبوت کھڑی ہو گئی. نبی دو جہاں کھڑے ہو گئے تو رسالت کھڑی ہو گئی. مصطفیٰ جان رحمت کھڑے ہو گئے، صداقت کھڑی ہو گئی. نبی دو جہاں کھڑے ہو گئے، عدالت کھڑی ہو گئی. نبی دو جہاں کھڑے ہو گئے، صحابت کھڑی ہو گئی. نبی دو جہاں کھڑے ہو گئے، شجاعت کھڑی ہو گئی. ارے اختصار کے ساتھ یہ سمجھ لو کہ نبی دو جہاں کھڑے ہو گئے، اللہ کی رحمت کھڑی ہو گئی. ارے رب کی رحمت کس کے لیے کھڑی ہو رہی ہے؟ سیدہ فاطمہ کے لیے کھڑی ہو رہی ہے. سیدہ فاطمہ
کے لیے کھڑی ہو رہی ہے، شہزادی فاطمہ کے لیے کھڑی ہو رہی ہے۔ اب پیارے علی کو دیکھو، نکاح کے حال کو آپ نے سن لیا، اب دونوں ذاتوں کو دیکھیں، ایک ذات کیا ہے علی مرتضیٰ کی، ایک ذات کیا ہے شہزادی فاطمہ زہرا کی۔ اب دونوں کے عبادت کو دیکھتے ہیں، اب پیارے علی کو دیکھتے ہیں، وہ بھی عابد ہے، سیدہ زاہدہ کو دیکھتے ہیں، یہ بھی عابدہ ہے، پیارے علی کو دیکھتے ہیں، وہ راکع ہے، سیدہ فاطمہ کو دیکھتے ہیں، یہ راکعہ ہے، پیارے علی کو دیکھتے ہیں، وہ ساجد ہے، سیدہ فاطمہ کو دیکھتے ہیں، یہ ساجدہ ہے، پیارے علی کو دیکھتے ہیں، وہ زاہد ہے، سیدہ فاطمہ کو دیکھتے ہیں، یہ زاہدہ ہے، پیارے علی کو دیکھتے ہیں، وہ قاری ہے، سیدہ فاطمہ کو دیکھتے ہیں، یہ قاریہ ہے، پیارے علی کو دیکھتے ہیں، وہ ولی ہے، سیدہ فاطمہ کو دیکھتے ہیں، یہ ولیہ ہے، پیارے علی کو دیکھتے ہیں، وہ محدث ہیں، سیدہ فاطمہ کو دیکھتے ہیں، یہ محدثہ ہیں، پیارے علی کو دیکھتے ہیں، وہ مفتی ہیں، سیدہ فاطمہ کو دیکھتے ہیں، یہ مفتیہ ہیں۔ ارے دونوں کا سنگم ایک جگہ ہوتا ہے اور دونوں کا اجتماع ہوتا ہے، نبی پاک کا نور آگے بڑھتا ہے، شہزادی فاطمہ کا خون آگے بڑھتا ہے، اور علی شیر خدا مشکل کشا کا خون آگے بڑھتا ہے، اور شہزادی فاطمہ کا دودھ آگے بڑھتا ہے۔ تو تاریخ کے اندر، اسلام کی تاریخ میں ایک پہلا نبی پاک کا نوازا پھول کی شکل میں کھلتا ہے، اسی پھول کو دنیا امام حسن مصطفیٰ کہتی ہے، اور ایسے حسین انداز سے ان کو امیر المومنین برادر شہید کربو بلا کہتی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، ذکر شہیدان کربلا، سبحان اللہ۔ حضرات شہزادی فاطمہ اور پیارے علی کی ملن ہوتی ہے تو اللہ اپنی ایک محبوب بندے کو بھیجتا ہے جنہیں دنیا امام حسن مصطفیٰ کے نام سے جانتی ہے۔ 15 رمضان المقدس 3 ہجری میں مدینہ منورہ کی سرزمین پر شہزادی فاطمہ کے گھر میں پہلا پھول کھلتا ہے، اس پھول کا نام امام حسن مصطفیٰ ہے۔ جب یہ پیدا ہو گئے تو نبی دو جہاں نے علی شیر خدا مشکل کشا سے کہا، اے علی اپنے بیٹے کا نام کیا رکھنا چاہا؟ تو پیارے علی کہتے ہیں حضور ارادہ یہ ہے کہ میں اپنے بیٹے کا نام حرب رکھوں۔ حرب کے معنی جنگجو بہادر ہوتے ہیں۔ تو سرکار بیان فرماتے ہیں حرب نہیں، اس کا نام حسن ہوگا۔ یہ دنیا انسانیت میں پہلا جنتی نام ہے جو اللہ کے نبی کے پیارے نواسے کو رکھا گیا، اس سے پہلے اسلام مقدس کو چھپایا گیا۔ نبی دو جہاں نے ان کے کان میں نغمے توحید کے کلمات کو پڑھے، یعنی اذان اور تکبیر کے جملے پڑھے۔ 7ویں دن عقیقہ کیا اور عقیقہ کرنے کے ساتھ خوشیاں منائی اور بہت سارے صدقات و خیرات تقسیم فرمائے، غریبوں کی دعوتیں کی، امیروں کو خوشیوں کی مبارکبادیں لی اور ان کو دی بھی۔ اب پیارے حسن مصطفیٰ کا بھی زیادہ ایام نہیں ہو پایا تھا کہ شہزادی فاطمہ کی شکم میں دوسرے پھول کے کھلنے کی بشارت آ جاتی ہے۔ ام الفضل سرکار کی چچی جان وہ یہ کہتی ہے میں نے ایک مرتبہ خواب دیکھا، اور خواب دیکھنے کے بعد میں حضور کی بارگاہ میں پہنچتی ہیں اور پہنچنے کے بعد میں عرض کرتی ہے آقا میں نے خواب دیکھا ہے۔ اے چچی بتاؤ کون سا خواب تم نے دیکھا؟ عرض کرتی ہے بہت ڈراؤنی خواب ہم نے دیکھا ہے، ایسا خواب جو ذہن کو متزلزل کر دے، ایسا خواب جو غموں میں بالکل ڈال دے، ایسا خواب جو بے چین و بے قرار کر دے۔ آقائے کائنات کہتے ہیں اے چچی جان بولو کون سا خواب تم نے دیکھا؟ تو کہتی میں نے یہ خواب دیکھی ہے کہ آپ کے جسم اقدس کے ٹکڑے کو کاٹا گیا اور میری گود میں ڈال دیا گیا۔ تو نبی دو جہاں مسکراتے ہیں، آپ کی مسکراہٹ کو دیکھ کر کے آپ کی چچی نے کہا اے آقا دو جہاں، اے میرے رہنما، اے میرے پیشوا، اے میرے مقتدا، میں نے ایسا ڈراؤنی خواب دیکھا مگر آپ مسکرا رہے ہیں۔ تو ہم سب کے سرکار بیان فرماتے ہیں اے چچی جان غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نشانی آ گئی ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کے گھر دوسرا پھول کھلنے والا ہے، اور وہ پھول جب کھلے گا تو سب سے پہلے تمہاری گود میں دیا جائے گا۔ اے دھمتری
شہادت کے بارے میں ہم حسین پاک کا چرچا کرتے ہیں، مگر میرا اور آپ کا آقا حسین ایسا کمال والا ہے کہ آپ پیدا نہیں ہوئے ہیں، پیدا ہونے سے پہلے دونوں عالم کے سرکار حسین کا چرچا کر رہے ہیں، اور کیوں نہ ہو اسی چرچے کی برکت ہے جب نبی جس کا چرچا کرے، جب مصطفیٰ کسی کا ذکر کرے تو وہ گلیوں میں نہیں ہوتا ہے، عاشقوں کے سینے میں ہوتا ہے۔ میرا آقا حسین میدان کربلا میں آرام کر رہا ہے، مگر طاقت نبی پاک کے چرچے کی ایسی ہے کہ پوری دنیا میں جہاں بھی عاشقوں کا سینہ ہے، میرا پیارا آقا حسین سینے میں بسا نظر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور حضرات، جب آقا حسین شہید کربلا کی پیدائش کا لمحہ قریب سے قریب تر ہوتا ہے تو شہزادی فاطمہ بیان فرماتی ہیں، عجیب و غریب خواب ہم نے دیکھا۔ خواب کیا تھا؟ کہتی ہیں خوشیوں کا خواب۔ خواب یہ تھا زندہ دل ہونے کا خواب۔ اپنے ابا حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں، سرکار کہتے ہیں بیٹی غم مت کرو، تمہارا بیٹا دوسرا جو آ رہا ہے اس سے دین بھی زندہ ہوگا، دینی مشن بھی زندہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حسین اعظم شہید کربلا آئے نہیں ہیں، غیب کی خبر ہم سب کے پیغمبر دے رہے ہیں۔ جو لوگ نبی پاک کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں ان کو نصیحت لینی چاہیے کہ آقا کائنات فخر موجودات کس طرح چھپے ہوئے حال کو ظاہر فرماتے جا رہے ہیں، لیکن آقا حسین کے آنے کا دن جب ہوتا ہے وہ کون سی تاریخ ہوتی ہے؟ شعبان المعظم کی 15 تاریخ، ایک روایت کے مطابق 4 ہجری، مدینہ منورہ کی سرزمین پر ہمارا اور آپ کا آقا حسین دنیا میں تشریف لاتا ہے۔ اور جب لاتے ہیں تو 15 شعبان المعظم کو صحابہ یہ کہتے ہیں، ہم لوگ اکثر فجر کی نماز کو پڑھ کر کے حضور کی بارگاہ میں بیٹھ جاتے تھے، اور بیٹھنے کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں جب ہم بیٹھتے تھے تو آقا کائنات فخر موجودات کا نورانی چہرے مقدس دیکھا کرتے تھے۔ کہتے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور سرکار کے نورانی چہرے کا دیدار کر رہے ہیں، دیدار مصطفیٰ ہو رہا ہے۔ اتنے میں میرے اور آپ کے نبی نے پیارے علی کو بلایا، آواز دی اور کہا اے علی چلو۔ اب صحابہ سارے کے سارے دیکھ رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ پیارے علی کو نبیوں کے نبی لے کر کے کہاں جا رہے ہیں، کس حال میں لے کر کے جا رہے ہیں، کیسی کیفیت میں لے کر کے جا رہے ہیں، کیسی شان کے ساتھ لے کر کے جا رہے ہیں۔ تاریخ یہ کہتی ہے پیارے علی کو ہم سب کے نبی نے لیا، اور لینے کے بعد میں علی کے گھر لے گئے، اور علی کے گھر جب مصطفیٰ لے گئے تو پیارے علی کو مکان کے دروازے پر روک دیا اور کہا اے علی جب تک میں کہوں نہیں کسی کو آنے مت دینا۔ اب پیارے ابو بکر دیکھتے ہیں نبی گئے بہت وقت ہو چکا ہے، عمر دیکھتے ہیں نبی دو جہاں گئے بہت وقت ہو چکا ہے، عثمان دیکھتے ہیں نبی دو جہاں گئے بہت وقت ہو چکا ہے، سعد و سعید دیکھتے ہیں نبی دو جہاں گئے بہت وقت ہو چکا ہے، طلحہ زبیر دیکھتے ہیں نبی دو جہاں گئے بہت وقت ہو چکا ہے، سرکار کے تمام صحابہ دیکھتے ہیں نبی دو جہاں تشریف لے گئے، بہت سارا وقت ہو چکا ہے۔ تو سب نے پلان بنایا اور امیر المومنین ہونے والے ابو بکر صدیق کو کہا اے پیارے ابو بکر صدیق ذرا معلوم تو کرو کہ پیارے علی کو لے کر کے نبی کہاں گئے ہیں۔ چنانچہ ابو بکر صدیق جب جاتے ہیں تو پتہ لگاتے ہیں، لگاتے علی شیر خدا مشکل کشا کے گھر پہنچ گئے، اور جیسے ہی گھر پہنچے تو کیا دیکھا دروازے پر پیارے علی کھڑے ہیں، اور جب کھڑے ہیں تو سلام کیا آپ نے اور کہا کہ حضور کہاں ہیں؟ حضور حجرے میں گئے ہیں۔ اب پیارے ابو بکر لوٹ کر کے جاتے کہ وہی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آقا آئیں تو میں ان کا انتظار کر لوں، نبی پاک کے نورانی چہرے کو دیکھ لوں۔ یہاں تک کہ حضرت ابو بکر تو کھڑے ہی تھے، عمر فاروق کو بھیجا گیا وہ بھی آ جاتے ہیں، عثمان ذوالنورین کو بھیجا گیا وہ بھی تشریف لے آتے ہیں۔ تمام صحابہ پیارے علی شیر خدا مشکل کشا کے در دولت پر کھڑے ہو کر کے استقبال کر رہے ہیں۔ کس کا استقبال، کس کا انتظار ہو رہا ہے؟ کیسی شان میرے آقا حسین کی ہے۔ نبی دو جہاں اپنے نواسے کی عظمت کو کیسی دکھا رہے ہیں اور دنیا والوں کو کس طرح بتا رہے ہیں۔ اے میرے جانے کے بعد میں میری تاریخ کو پڑھنے والوں، میرے آقا حسین کے زندہ
زندگی مقدس کے حالات کو سننے والوں، اے دھمتری کے مسلمانوں، ذرا سنو کہ آقا حسین کی عظمت کیسی ہے، کہ آقا کائنات فخر موجودات کے تمام صحابہ پیارے علی شیر خدا مشکل کشا کے در دولت پر کھڑے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، انتظار پر انتظار ہو رہا ہے۔ آخر میں میرے اور آپ کے نبی کافی وقت کے بعد میں حجرہ فاطمہ سے باہر آئے، اور آنے کے بعد میں پیارے علی سے کہا، علی مبارک ہو، علی مبارک ہو، علی مبارک ہو، شہزادی فاطمہ کے گھر میرا پیارا دوسرا نواسا حسین آ گیا ہے۔ سبحان اللہ۔